کے اس پروگرام کا 6واں سوال ہے، انسان کے لیے اتنی آزمائش کیوں؟ بیماری، پریشانیاں، مصیبت، صحت کی خرابی، خدا بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے اور دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ یہ گمان ہے، یہ شیطانیت جو خاص طور سے جو ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ ایسے قسم کے سوالات کرتے ہیں، تاکہ شیطان ایسا بھٹکاتا ہے کہ بھئی خدا انسان کو سزا کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تو یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں، 99 نیمز، ان 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور چہیتے نام الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان قرآن مجید میں جو ہے موجود ہے، سورہ نمبر 55، سورہ رحمان، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس لیے ہر چیز سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں، بندہ اپنے اوپر ظلم کر لیتا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں پریشانی میں آ گیا، اللہ میرے اوپر، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ اس کو شفا دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اے بندے میں تیرے لیے شفا دینے والا ہوں، میں تجھ کو شفا، میرے علاوہ کوئی اور تجھے شفا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن بندہ کیا کرتا معلوم ہے؟ مثال کے طور پر سگریٹ ہے، ایسی چیزیں ہمارے مسلمان لوگ اکثر و بیشتر ہم جو دیکھ رہے ہیں، سگریٹ نوشی میں لوگ ہمارے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز، باضابطہ ڈائیگرام بھی اترا ہوا ہے تاکہ کوئی شخص ان پڑھ بھی اگر کوئی شخص ہے تو وہ دیکھا تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ میری حالت ہونے والی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز، اس کے باوجود وہ شخص سگریٹ پی رہا ہے۔ اچھا، ٹوبیکو کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے لوگ، اور جو ہے نا یہ کیا تمباکو ہے، ٹوبیکو ہے، گٹکا وغیرہ، یہ تمام چیزیں لوگ کھا رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اٹ لیڈس ٹو کینسر، یہ تمہاری جان لے سکتا۔ وہ دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے اس چیز کو کھا رہے ہیں اور مزے سے کھا رہے ہیں۔ تو جب انسان خود اپنے اوپر ظلم کر لے، اور جب انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد جب اس کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی خطرناک جب بیماری آ جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر ظلم کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ارے تم بیمار پڑ گئے تو میں تم کو شفا دینے والا ہوں، لیکن تم اپنے ہاتھوں سے ظلم کرے نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے تم اپنے سوسائڈ مت کرو، ظلم مت کرو۔ اس کے اندر سوسائڈ بھی ہے، سگریٹ نوشی بھی ہے، گٹکا، یہ تمام چیزیں جتنے ٹوبیکو ہے، اور جو ہے شراب پینا، نعوذ باللہ، ایسا تو ہو مسلمان تو شراب پی ہی نہیں سکتا، لیکن نعوذ باللہ من ذلک اب ہمارے مسلمان لوگ اب ایسے جو ہے برائی میں اتنا آگے پھیل چکے ہیں کہ شراب جیسی چیز بھی نعوذ باللہ جو ہے مسلمان، ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم، نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آزمائش دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کبھی مال دے کے، کبھی مال لے کے، کبھی دولت دے کے، کبھی دولت لے کے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد لے کر، اور جو ہے خوشی میں بھی آزمائیں گے، غم میں بھی آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابرین جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب مصیبت بھی آ جاتی ہے تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے، اچھے دن بھی تیرے تھے، برے دن بھی تیرے ہیں، یا اللہ یہ جو کچھ بھی مسائل آنے والے، یا اللہ تو اس کا حل فرمانے والا ہے۔ بس اللہ پر جو توکل ہے وہ ہٹتا نہیں ان کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ ہے، جو اطمینان قلب ہے، جو سکینت ہے، وہ برقرار رہتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے نا کسی قسم کی کمی نہیں، لیکن توکل علی اللہ۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس طریقے کا ہے۔ عزیز بھائی، اگر بندہ نیک ہے تو بندے کے لیے آزمائش ہے، تاکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی
اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں. بعض چیزیں آزمائش ہوتی ہیں, بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف, جس کو ہم ٹرائل بولتے ہیں, یعنی کہ آزمائش. ٹھیک ہے, اگر بندہ نیک ہے تو پھر یہ اس کے لیے آزمائش ہے, اور اگر بندہ نیک نہیں ہے, گناہ گار ہے, تو پھر یہ اس کے لیے آزمائش نہیں ہے, اس کے لیے گناہ ہے, یہ اس کے لیے عذاب ہے دنیا میں. اور یہ اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم کسی دنیا میں رہ رہے ہیں, کسی ملک میں رہ رہے ہیں, تو اس ملک کے کچھ دستور ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں ٹریفک سگنل بھی جم کروں گا اور پھر مجھے قانون نہیں پکڑنا. ٹھیک ہے نا, تو ہر چیز کے حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ تعالیٰ کے کچھ حدود ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں. اگر ہم اس حدود کو اگر جم کریں گے, اگر کسی کا مال غصب کریں گے, کسی کے اوپر ناحق ظلم کریں گے, کسی کو تکلیف دیں گے, کسی کو لوٹیں گے, کسی کے اوپر جو ہے نا ناحق کسی کے اوپر ظلم کریں گے, اور لوگوں کو دھوکہ دہی کریں گے, اور جو ہے لوگوں کو دھوکے سے مال بیچیں گے, یہ تمام چیزیں جو ہے عام ہیں. اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ہم عذاب دینے والا ہے. تو انسان کے اعمال خود اس کی طرف لے جاتے ہیں اس کو. اور اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, جیسے میں آپ کو بتایا کہ اگر بندہ نیک ہے تو اس کے لیے یہ چیز آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کرنے والا ہے. اس کے اعمال کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا. جیسے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو اعمال ذرے برابر بھی جو شخص نیک عمل کرے گا, قیامت کے دن اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو شخص ذرے برابر بھی اگر شر کرے گا, مثقال ذرۃ شر یرا, اس کے لیے جو ہے نا شر کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا, تو پھر اس کے لیے عذاب ہے. تو دعا کرنا چاہیے اللہم اجرنی من النار, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے. پروگرام کا سوال, اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے اس میں